جان ساری کائنات کے اولین فصل بہار رسول اعظم نیر اعظم غربت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم علیہ صلوات و سلام معزز سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اس لیے خالق کائنات نے اس امر کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کیجیے تو بے شمار احکام ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والو اللہ کو کام کرتا ہے تم بھی کرو، پورا قرآن پاک پڑھ لو، لیکن کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، خدا زکات دیتا ہے تم بھی دو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا حج کرتا ہے تم بھی کرو، خدا خیرات کرتا ہے تم بھی کرو، لیکن جب باری آئی اپنے حبیب پر درود پڑھنے کی، جب باری آئی اپنے محبوب پر درود کا نذرانہ پیش کرنے کی، جب باری آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی، تو سب سے پہلے اپنے فعل کا اظہار فرمایا، سب سے پہلے اپنے کام کو ظاہر فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی خوب خوب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ ملی ہے نعمتیں ساری حضور کے صدقے، ملی ہے نعمتیں ساری حضور کے صدقے، نبی کا جشن مناؤ درود پڑھ پڑھ کے، درود پڑھتے رہو یہ خدا کی سنت ہے، عمل کرو بھی کراؤ درود پڑھ پڑھ کے۔ سامعین، حدیث شریف یہ ہے کہ اس دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول ہوتی ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیجیے کہ جب فقیر کسی سبھی آدمی کے دروازے پر جاتا ہے تو سب سے پہلے فقیر سبھی کی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، جان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتا ہے، مال کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ سبھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری تہذیب والا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں۔ اسی طرح سے جب مالک حقیقی سے کچھ مانگا جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے اے مسلمانوں میں اولاد سے پاک ہوں، میں دولت سے بے نیاز ہوں، لہٰذا جب میرے پاس کچھ مانگنے کے لیے آؤ تو میرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے آؤ، میں تمہیں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کروں گا بلکہ تمہارے دامن مقصد کو بھر دوں گا۔ میں تو بھاگ تھا میں تو دھوم تھا، میں تو بھاگ تھا میں تو دھوم تھا، مجھے کچھ ناپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود ادا سکھا دیا۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتی چلوں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، شہد کا وجود کیسے ہوتا ہے؟ تو شہد کی مکھی عاجزانہ طور پر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ پہلے ہم مختلف باغوں میں جاتے ہیں، پھر انواع و اقسام کے پھولوں کا رس چوستے ہیں اور اس کو منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں واپس ہوتے ہیں اور وہاں ابل دیتے ہیں اور وہی رس شہد بن جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شہد کی مکھی تو سچ بتا کہ پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے اور شہد میٹھا ہوتا ہے، تو پھیکے پن میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ تو شہد کی مکھی مؤدبانہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں قدرت نے سکھایا ہے کہ جب تم بادوں سے اپنے چھتوں میں واپس ہونے لگو تو راستے میں میرے حبیب پر درود پڑھتے ہوئے واپس آؤ۔ یا رسول اللہ جب ہم واپس ہوتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے ہوئے واپس ہوتے ہیں، اسی درود شریف کی برکت سے اس میں مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے اور برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور شفا بھی۔ سامعین، اگر ہم بھی درود شریف کثرت سے پڑھیں تو ہماری روزی کی عبادت میں مقبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی، ہماری عبادت میں لذت پیدا ہو جائے گی اور درود شریف
तनख्वाह भी मिल जाएगी। तुम हालात की बात करते हो मैंने तो तुम हालात की बात करते हो मैंने तो दुरूद शरीफ से तकदीरों को बदलते देखा है। सामया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन उससे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो उस पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा। सामया, अगर आप चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन आप अपने महबूब से ज्यादा करीब हैं, अगर आप चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन आप अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नसीब हो, अगर आप चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साए शफ़क़त नसीब हो, तो आज भी से ज्यादा अपने हुजूर पर दुरूद और सलाम का नज़राना पेश करें। नबी को गिरद सुनाओ दुरूद पढ़ करके, नबी को गिरद सुनाओ दुरूद पढ़ करके, गमों को दूर भगाओ दुरूद पढ़ के। नबी के आशिकों मुश्किल से तुम न घबराओ, नबी के आशिकों मुश्किल से तुम न घबराओ, सदा नबी को लगाओ दुरूद पढ़ के। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।